ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ یہ شرطیں تین قسم کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ایجاب و قبول سے متعلق ہیں، دوسری وہ ہیں جو عاقدین سے متعلق ہیں، میاں مرد و عورت دونوں سے متعلق ہیں، تیسری وہ ہے جو خاص کر عورت سے متعلق ہے۔ ایجاب و قبول سے متعلق شرط یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول ہونا چاہیے۔ اسی بنیاد پر میں نے عرض کیا کہ فون پر ایجاب و قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ فون پر نکاح کا وکیل تو بنایا جا سکتا ہے لیکن فون پر ایجاب و قبول نہیں ہو سکتا۔ دوسرے، ایجاب و قبول میں موافقت ہو۔ اگر عورت نے کہا کہ میں تم سے نکاح کرتی ہوں 1,00,000 روپے مہر پر، مرد نے کہا کہ میں اس نکاح کو قبول کرتا ہوں 50,000 روپے مہر پر، نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ ایجاب و قبول کے اندر ہم آہنگی اور موافقت ہونی چاہیے، اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے تلفظ ضروری ہے۔ بعض افعال وہ ہیں کہ جن میں اشارہ کر دینا بھی کافی ہوتا ہے، بعض افعال وہ ہیں کہ جن میں تحریر کا لکھ دینا بھی کافی ہے۔ لیکن نکاح کے معاملے میں اگر وہ بولنے پر قادر ہو، تلفظ پر قادر ہو، تو زبان سے تلفظ ضروری ہے ایجاب و قبول کا۔ اگر وہ صرف تحریر لکھ دیں، صرف دستخط کر دیں نکاح نامے پر، تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسی سے ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ بہت سے آج کل کو ایجوکیشن کی وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بعض دفعہ رجسٹرار کے پاس جا کر نکاح کا رجسٹریشن کرا لیتے ہیں، تو ان کا یہ عمل غلط ہے۔ شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی۔ اس کا مطلب بعض فقہا تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح ہوگا ہی نہیں، لیکن احناف اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ جو نکاح ولی کو اعتماد میں لیے بغیر کیا جائے وہ نکاح نتیجہ خیز نہیں ہوگا، وہ نکاح کامل مفید نکاح نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی لڑکا اور لڑکی اس طرح نکاح کر ہی لے تو اس کے نکاح کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر دو باتیں پائی جائیں تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ایک تو دونوں نے ایجاب و قبول کا تلفظ کیا ہو، صرف سائن نہیں کیا ہو بلکہ زبان سے کہا ہو میں نے نکاح کیا، میں نے قبول کیا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس وقت کم سے کم 2 مسلمان مرد گواہ موجود ہوں، یا 1 مسلمان مرد اور 2 مسلمان عورتیں اس وقت موجود ہوں۔ تو اگر گواہ اس وقت موجود ہوں اور ایجاب و قبول کے الفاظ کو زبان سے ادا کیا گیا ہو تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اگر زبان سے ایجاب و قبول کے الفاظ کہے گئے مگر گواہ نہیں تھے، گواہ تھے مگر صرف سائن کرنے پر اکتفا کیا گیا، تو شرعاً وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ایجاب و قبول میں یہ بات ضروری ہے کہ دونوں کو اچھی طرح متعین کر دیا جائے، یہ بھی ایک شرط ہے۔ متعین کرنے کی بنیادی طور پر فقہا نے لکھا کہ 2 صورت ہے، تسمیہ اور اشارہ۔ تسمیہ سے مراد ہے نام لینا، یعنی لڑکا اور اس کے والد کا نام لیا جائے، زید ولد فلاں، ہندہ بنت فلاں، ان کے درمیان نکاح کیا جا رہا ہے۔ یا اگر وہ مجلس میں موجود ہو، دیکھا جا سکتا ہو، تو اشارہ کر دیا جائے، مثلا زینب کا نکاح اس لڑکے سے کیا جا رہا ہے، تو اس طرح سے اس کا متعین کر دیا جانا ضروری ہے۔ اور نکاح کے لیے ایک اہم شرط گواہان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح اور صفاح، جائز اور ناجائز رشتوں کے درمیان جو فرق ہے وہ گواہوں کے ذریعے ہے۔ یہ گواہان مسلمان ہونے چاہیے۔ اگر غیر مسلم گواہ موجود ہو
مثلاً کوئی لڑکا اپنے غیر مسلم دوستوں کو لے کر چلا گیا نکاح کے رجسٹریشن کے لیے تو شرعاً نکاح منعقد نہیں ہوگا. دونوں بالغ یا گواہ بالغ ہوں، وہ ایجاب و قبول کے الفاظ کو سنیں اور سمجھیں. اردو میں ایجاب و قبول کرایا لیکن سوچا کہ لوگوں میں اس کی بات عام نہ ہو تو دو ایسے گواہ کو کھڑا کر دیا وہاں پر جو بیچارہ اردو زبان سمجھتے ہی نہیں ہے، تو جو گواہی کی شرط ہے وہ شرط پوری نہیں ہوئی، نکاح منعقد نہیں ہوگا. وہ الفاظ کو سنیں اور سمجھے، عاقدین معلوم ہوں اور متعین ہوں گواہان کی نظر میں، اور گواہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. یہ ایجاب و قبول سے متعلق شرطیں ہیں. عاقدین سے متعلق شرط یہ ہے، یعنی مرد عورت سے متعلق شرط یہ ہے کہ وہ تصرف کرنے کے اہل ہوں. اگر نابالغ ہے وہ نکاح کر لے، نکاح منعقد نہیں ہوگا. اگر فاطر العقل ہے، ذہنی توازن اس کا متاثر ہے، وہ نکاح کر لے، نکاح منعقد نہیں ہوگا. اگر کسی نے کسی نابالغ لڑکی کو جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے پکڑ لیا اور اس سے ایجاب و قبول کے الفاظ کہلا لیے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. نکاح کے لیے جو ذرائع ہو سکتے ہیں، ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ.